ایسے انسانوں سے بالکل بھی خوش نہیں ہوتے جو اپنی منچاہی عبادتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جب آپ کو بننا ہے تو پورے پورے مسلمان بنو۔ اللہ یہ بھی نہیں فرماتا کہ آپ ہر وقت نمازیں پڑھتے رہیں، تسبیح پڑھتے رہیں، آپ ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی نہیں معلوم ہو کہ ہاں آپ کے پیچھے کچھ حکم ہیں، آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے اپنے اخلاق ٹھیک کرنے چاہیے، اپنے معاملے ٹھیک کرنے چاہیے، چھوٹوں سے محبت کرے اور بڑوں کا ادب کرنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے، کیا جھوٹ ہے اور کیا غیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو انسان اس طرح ہے کہ ہر وقت نمازوں کی دھن میں لگا رہتا ہے، قرآن شریف یہ پڑھتا رہتا ہے، اس انسان کی مثال کچھ ایسی ہے کہ جس انسان کو ایک تنخواہ کے لیے اپنے کارخانے میں رکھ لیا گیا ہو اور اسے نفع اور نقصان کا کچھ نہیں پتہ کہ ہو کیا رہا ہے، بس آگے پیچھے ڈولتا پھرتا ہے، جو مالک ہوتا ہے اس کے پیچھے اپنی دھن میں گاتا ہی پھرتا ہے، نہ تو اسے حساب ہے کچھ، نہ کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے بھی خوش نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب آپ بن ہی رہے ہو تو پورا پورا مسلمان بنو، ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی منچاہی عبادتیں کریں۔ یہی نہیں کہ اپنے وقت کو تھوڑا سا وقت اللہ کی دے دیا اور پھر اس وقت میں عبادت کی کچھ خاص رسموں کو ادا کیا اور یہ سمجھا کہ میں نے تو خود اللہ کا حق ہی ادا کر دیا، اب تو میں آزاد ہوں، اپنی زندگی کے معاملوں کو جس طرح چاہے انجام دوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس انسان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی نوکر جسے آپ نے رات دن کے لیے نوکر رکھا، اسے پوری تنخواہ دے کر آپ پرورش کر رہے ہیں، اور وہ بس صبح شام آ کر آپ کو جھک جھک کر سلام کر لے اور اس کے بعد آزادی کے ساتھ جہاں چاہے کھیلتا پھرے اور جہاں چاہے نوکری بجا لائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فرما رہے ہیں اے ایمان والو، نبی کی تصدیق کرنے والو، میرے کل حکموں کو پورا کرو، تمام منع کی ہوئی چیزوں سے بچو اور پوری شریعت پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندگی کرو، مطلب جب آپ لگے ہوئے ہو، جڑے ہوئے ہیں اللہ کی بندگی و فرما برداری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ساری زندگی ہے وہ خدا کی بندگی میں بسر ہو۔ ایسا نہیں، بعض لوگ مرتبہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، خوب کر لیں مستی، پھر بڑھاپا تو آئے گا ہی، تب اللہ کی عبادت کر لیں گے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آپ اپنے کو ہمیشہ کا اور ہر وقت اللہ کا غلام سمجھے، اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ کی عبادت سے خالی نہ رکھے۔ جسے اس کو یہ کچھ اختیار دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، کچھ خدمتیں دی ہیں جو ہر انسان کی سپرد کی گئی ہیں۔ اپنا جو راجیہ ہے، اپنا جو علاقہ ہوتا ہے، اپنا دکان مکان جو بھی انسان کے پاس ہوتا ہے، جس چیز کا بھی وہ مالک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اللہ تم اس چیز کو بھی سمجھ کر چلو، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر چلو، انہیں ادا کر کے چلو، آقا کی سپرد کی ہی خدمتوں کا انجام دینا، اپنے اختیار کو، اپنی طاقتوں کو اصلی حاکم کے قانون اس کی رضا کے مطابق استعمال کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آپ پہ ذمہ داریاں ہیں وہ اللہ کی رضا کے مطابق ان کا ذمہ داریوں کو نبھاتے چلو۔ جتنی زیادہ سرگرمی و جا فسانی کے ساتھ اس دنیا کی زندگی میں اپنی ذمہ داریوں اور اپنی متعلقہ خدمتیں پورا کرے گا، اتنی ہی زیادہ وفاداری اور فرما برداری کے ساتھ اپنے اختیاروں کے استعمال میں مالک کی پیروی کرے گا۔ یعنی تم جتنی ذمہ داری سے اور فرما برداری سے آپ اپنی ذمہ داریوں کو نبھاؤ گے، اتنے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس کی آگے کی ترقی اس پر رکی ہوئی ہے کہ اپنی زندگی کی مدت ختم کرنے کے بعد جب وہ مالک کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش ہو تو اس کی زندگی کے کارناموں سے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ ایک فرض کا پہچاننے اور فرما بردار بندہ ہے، نہ یہ سست ہے، نہ کام چور ہے، نہ فرض پہچاننے والا ہے، نہ ہے کہ باغی و نافرمان تھا۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ انسان کی تاکید فرما رہے ہیں کہ تم اپنے رب یعنی پیدا کرنے والے، اپنے پالنے والے اور پرورش کرنے والے کی بندگی، اطاعت و فرما برداری کرو، جس نے تمہیں صحیح صحیح انگ دیے، طاقت دی، صحت دی، جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی طاقت دی، عقل و سمجھ دی، جو روزی دینے والا، مشکل حل کرنے والا، جو مارتا بھی ہے اور جواتا بھی ہے، جو بیماریوں میں صحت، پریشانی میں چین، مصیبت میں صبر اور دکھ درد میں آرام دیتا ہے،